عادل نے میری زندگی برباد کر دی اللہ. میں کہاں جاؤں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. راکھی ساونت جو بالی ووڈ سٹار ہے، وہ عمرہ کرنے کے لیے گئی تو وہاں بیت اللہ کے اندر رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے غلط استعمال کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اور وہ اللہ سے رو رو کر فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ تو ہی میرے ساتھ انصاف کرے گا، تو ہی مجھے جو ہے انصاف دلائے گا. آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. چلیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں. تم نے کیا کیا میرے ساتھ عادل؟ مجھے کہاں لا کے چھوڑا؟ تم نے وعدہ کیا تھا ہم ساتھ میں عمرہ کریں گے، زندگی ساتھ گزاریں گے. یا اللہ، یا اللہ، عادل نے میری زندگی برباد کر دی اللہ. میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ چھوڑ دیا عادل تم نے مجھے. عادل، تمہیں ان کا واسطہ، عادل سچ بولو. عادل، تم کو ان کا واسطہ، عادل سچ بولو. عادل، تمہیں ان کا واسطہ، مت کھلواڑ کرو تم میری زندگی سے. تم کو ان کا واسطہ، سچ بولو. عادل سچ بولو، تم نے مجھے لوٹ لیا، برباد کر لیا. یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ کچھ نہیں سوچ رہا مجھے، کچھ نہیں سوچ رہا. خدا، میری تقدیر مجھے یہاں تک لے آئی. خدا، میری تقدیر مجھے میں نردوش ہوں. عادل، ان سے تمہیں جواب ملے گا. تم نے میری زندگی خراب کری عادل، مجھے مسلم بنا دیا. اللہ نے مجھے اپنا لیا، میرا عمرہ پورا ہوا، سارے جھوٹے الزام مجھ پر لگائے. عادل، عادل، میں تمہیں ان کے حوالے کرتی ہوں. یا میں تمہیں ان کے حوالے، میرے پہ جھوٹے الزام سب لگا رہے. میں کہاں جاؤں؟ یا اللہ، سب مل کے جھنڈ بنا کے مجھ پہ آروپ پہ جھوٹے الزام. مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو، مسلمان ہونے کی مبارک ہو. شکریہ. بہت خوشی ہوئی رات کو کہ آپ کو دیکھ رہی تھی، ملتے ہیں. بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. اتنی بڑی سعادت مل گئی آپ کو. میں کیا کروں؟ تم نے مجھ سے جھوٹی شادی کی بالی ووڈ میں سٹار بننے کے لیے. یا اللہ، یا اللہ، میرے ساتھ نیائے ہو. یہ ایک عورت کی زندگی برباد کر دی اس نے. میری زندگی برباد کر دی اللہ. یا خدا، میں آپ کے پاس آئی ہوں فریاد لے کر. میں فریاد لے کر آئی ہوں آپ کے پاس. خدا، میرے ساتھ نیائے ہو. میرے ساتھ کیا ہو گیا خدا؟ اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے. اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے، انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف، گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے، وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر، ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہے
جیسے مرد کے ہے، لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے۔ یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے، اور کہتے الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے، اوپر ہے۔ یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء، یعنی آدمی عورت کا قوام ہے۔ قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے، جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے، مطلب سٹینڈ اپ فار، کھڑے ہونا۔ اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے، اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا ہے کیا دادا گیری کرے، ہی ہیز گاٹ ایڈیشنل رسپانسبلٹی، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی، اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ۔ لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے۔ اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے، نہیں پیار کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اپنی بیوی۔ جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے، بہتان لگاتا ہے، if he lays an allegation against the chastity of the woman، عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے، اس کے آبرو کے بارے میں، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں، 80 کوڑے، اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی۔ آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر، بہن کے اوپر۔ اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا اسے 80 کوڑے، اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں، وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام۔ اسلام میں شی ہیز این آپشن، وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے، اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے، اسے اختیار ہے۔ یہ تھا ان بریف مختصر سا اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق۔ ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے رسول، جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے، اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے۔ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹسمین کو ٹو رن دا اسٹیٹ، وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے۔ اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے، نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین، پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے، امیر تھے۔ تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے۔
خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی, حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے, ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں, کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے شی ٹوک این آبجیکشن ٹو دا بریچ آف کانسٹیٹیوشن, یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا, سپاہی لوگ کو پانی دیا, فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے, کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ, اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا, اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے, پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا درجہ بلند ہے, لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. آپ کو ایک مثال پیش کروں میں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن میں, ایک امتحان میں دو شاگرد, دو اسٹوڈنٹس, دو طالب علم فرسٹ آتے ہیں, 80 آؤٹ آف 100 ملتا ہے, 100 میں سے 80 نمبر لے کے آتے ہیں. جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان کے آنسر شیٹ کا, ان کے جواب کا, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 10 سوال کے 10 جواب رہتے, ہر جواب کے 10 نمبر رہتے ہیں. سوال نمبر 1 کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں, اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں. اس کا مطلب جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے کا درجہ بی سے زیادہ ہے. سوال نمبر 2 کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 ملتا ہے اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 ملتا ہے. اس کا مطلب جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اے سے زیادہ ہے. باقی 8 سوال کے جواب میں دونوں کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں. آپ جب سب کو جوڑتے ہیں تو اسٹوڈنٹ اے اور بی دونوں کو ملتا ہے 100 میں سے 80. کلی طور پہ دونوں برابر ہے, لیکن جواب نمبر 1 میں اے کا درجہ اونچا ہے, جواب نمبر 2 میں بی کا درجہ اونچا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا, لیکن کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے تو میں نہیں کہوں گا میں مانتا ہوں خواتین کے حقوق میں میری بہن یا میری ماں کو جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ اللہ نے مرد کو زیادہ طاقت دی ہے. تو یہاں ہماری ذمہ داری ایک درجہ زیادہ ہے خواتین کی حفاظت کرنے کے لیے, تو یہاں مرد کا درجہ طاقت میں زیادہ ہے. تو یہاں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کلی طور پہ مرد اور عورت برابر ہے, لیکن کچھ معاملات میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ معاملات میں خواتین کا, کلی طور پہ دونوں یکساں ہے. یہ تھا مختصراً اسلام میں خواتین کے حقوق. گائز امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.